وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الله تعالى في مقام آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سب مل کر دوشی پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. خالق کائنات، مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم کشمیر مارکی میں محترم ظاہر جنجوعہ صاحب اور ان کی مسز، ان کے والدہ، پوری فیملی جو سفر حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے. اور مجھے یہاں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی اس حوالے سے بھی کہ ایسے موقعوں پر بالخصوص دنیاوی معاملے میں پردے کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ یہاں پردے کا بھی لحاظ کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ان کا یہ جو انداز ہے یہ ان کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل ان کا سفر ان کے لیے مبارک فرمائے گا اور یہ سفر ان کے لیے خیریہ بنے گا اور اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ان کو نصیب ہوں گی. آج آپ یہ کشمیر مارکی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر فنوس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دائیں بائیں اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی دنیاوی نعمت پہ یہ چاہ نہیں ہے، یہ ایک اخروی نعمت کا چاہ ہے. وہ اللہ کے گھر کی سعادت ہے اور آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہر مدینہ اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کی زیارت کی خوشی اور چاہ ہے، جس میں اتنا چاہ کیا گیا ہے، اتنا انتظام کیا گیا ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ جو نعمت ان کو دے رہا ہے اس سے پہلے ہی یہ اس انداز سے اللہ عز و جل کی اس نعمت پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھو ابھی مدینے جانے کا چاہ ہے اور کعبۃ اللہ جانے کا چاہ ہے، اس سے پہلے کس طرح خوشی کا اظہار ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کہا ابھی ایک نعمت ہے جو ان کو حاصل ہونی ہے، اتنا چاہ ہے. تو آمینہ کے لال سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، بالخصوص عاشقوں کو عطا فرمائی ہے. تو اس کے اوپر تو پھر یہ کیا ہے، میرے آقا حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی جی نہیں برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو بے مثل و بے مثال ہے اور آپ کی صفات بھی
بے مثل و بے مثال ہے. نہ میں آپ کی ذات کی بات کرتا ہوں, نہ میں آپ کی صفات کی بات کرتا ہوں. اللہ نے آپ کے نام میں بھی وہ عشق اور محبت رکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی بھی کہتی ہے کہ آپ کے نام پہ میں کیا ہوں, ایک جہاں کیا ہے, کروڑ جہاں بھی ہوں ایک ایک کر کے آپ کے نام پہ فدا کرتے ہیں. اس لیے حضرات محترم, میں اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں زاہد جنجوعہ صاحب کو بھی, شاہد جنجوعہ صاحب کو بھی, اور ان کی پوری فیملی اور پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ کوششیں کی ہیں, محنتیں کی, جتنے حاضر ہوئے. اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر دے, برکتیں دیں. ظاہرہ قاری صاحب, قاری عبدالسلام صاحب حال ہی میں بارگاہ مصطفی سے بھی ہو کر آئے, کعبۃ اللہ کے نظارے بھی انہوں نے کیے, اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نظارے کیے, مکہ شریف کی ہواؤں سے بھی برکتیں لیں, اور وہاں کی جگہوں سے بھی برکتیں لیں جہاں رسول اللہ چلا کرتے تھے, جہاں صحابہ چلا کرتے تھے, جہاں آل پاک چلا کرتے تھے, جہاں جبریل آیا کرتے تھے. کبھی غور کرو, آج ہمارے لوگ عمرے پہ تو چلے جاتے ہیں, حج پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ پہلے تربیت لے کر نہیں جاتے کہ تربیت لے کر جاؤ. حج ہو یا عمرہ ہو, سارا تصور کا نام ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جبریل آیا کرتے تھے اور اللہ کا کلام لایا کرتے تھے اور سینہ مصطفیٰ پہ اتارا کرتے تھے. اس لیے محبت وہی ہے, چپا چپا وہاں کا وہی اترنے کی جگہ ہے. مجھے بتاؤ ان فضاؤں میں کتنا نور ہوگا, ان جگہوں میں کتنا نور ہوگا جہاں قدم رسول اللہ کے ہوں, جہاں بیٹھے رسول اللہ ہوں, جہاں محو آرام رسول اللہ ہو, اور اللہ کا جبریل قرآن لے کر حضور کے سینے پہ اتارتا رہا. اس لیے ذات محترم, یہ تصور کیفیت کہ صحابہ یہاں بیٹھا کرتے تھے. یہ مکہ شریف ہے, یہاں رسول اللہ چلتے, صحابہ ساتھ چلتے, یہاں غزوات ہوئے, یہاں حضور رہے, یہاں جلوتی, یہاں خلوتی. رسول اللہ کی کیا وہ انداز تھے. اس شام جب یہ خیال کرتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہاں ہم, کہاں مکہ, کہاں ہم, کہاں یہ فضائیں, کہاں ہم, کہاں یہ جگہ کہ اگر اللہ ہمیں ہمت دے تو ہم سر کے بل چلیں. یہ تو وہ جگہ ہیں, یہ تو وہ مقام ہے. اسے امام اہل سنت نے بھی کہا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. یہ آسان جگہ نہیں ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اس لیے ذات محترم, یہ مختصر صورت میں میں کعبۃ اللہ سے, کعبہ کے بھی کعبہ کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا. سب سے پہلے تو ہم کعبۃ اللہ کی بات کریں گے, اور کعبۃ اللہ سے جن کے صدقے کعبہ ملا ہے, جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے, ہم اس شخصیت آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے. ابھی ذرا آپ سماعت فرمائیں. اس سفر کو مبارک سفر کہا جاتا ہے. سفر تو بڑے ہوتے ہیں, وہ بندہ امریکہ کا بھی سفر کرتا ہے, افریقہ کا بھی سفر کرتا ہے. ہمیں بڑا چاہ ہوتا ہے کہ ہم امریکہ پہنچیں, افریقہ پہنچیں, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سفر مبارک ہے. لیکن مکہ شریف کا سفر سفر مبارک ہے. یہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا, ابھی نکلتے ہیں گھر سے, ارادہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے, ہم نے شہر مکہ کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, ہم نے عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, کعبۃ اللہ کے طواف بھی کرنی ہے, ہم نے سعی بھی کرنی ہے, ہم نے اس کے واجبات بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے. مفہوم حدیث یہ ہے, ابھی اس نے ارادہ کیا اور یہ نکلا, سواری پہ بیٹھا, چل پڑا ہے. دیکھو عزت کتنی ہے, کرم کتنے ہیں. کوئی سفر ایسا بتاؤ کہ جس کے ہر قدم پر اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہوں, اتنے کرم نازل ہو رہے ہوں. ابھی یہ سواری پہ بیٹھا ہے, سواری چل پڑی ہے, قدم قدم پہ اللہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے, قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما رہا ہے, اور اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما رہا ہے. ابھی تو مکہ پہنچا ہی نہیں ہے, ابھی تو کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی, ابھی تو حرم میں پہنچا ہی نہیں. ابھی اس کا ارادہ ہے, ارادے پہ ہی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں, ارادے ہی پہ کرم شروع ہو جاتی ہیں, ارادے ہی پہ فضل شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مکہ شریف کی حدود میں آتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے, اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے کہ کہاں میں, کہاں مکہ, کہاں مکہ المکرمہ, سب سے بہترین جگہ, سب سے اعلیٰ جگہ, مکہ المکرمہ کی سرزمین جس میں اللہ کا گھر ہے,
आज मुझ जैसा गुनहगार भी यहाँ आ गया, यहाँ गर्म हो गए, कैफियत बनती है, फिर और रहमतें बरसती हैं, कहीं आंखें आंसू बरसाती हैं, दिल की तख्ती नरम होती है, करम के दरवाजे मजीद खुल जाते हैं। वो जहाँ यहाँ रहता है उसके जाने का अंदाज और होता है, लेकिन जब वहाँ उस हुदूद में आता है इसके अंदाज भी बदल जाते हैं, इसके तो तरीके बदल जाते हैं। ये मजाज सुन्नी का है कि हर जगह एक जैसी नहीं है, ये मजाज कुरान ने हमें दिया है, ये मजाज हमें हदीस ने दिया है, और ये मजाज हमें आले रसूल से भी मिला है, और ये मजाज हमें असहाबे रसूल से मिला है, और ये मजाज हमें सब औलिया से मिला है कि हर जगह को एक जैसा न समझना, हर वक्त को एक जैसा न समझना। बहुत जगह ऐसी हैं कि तुम्हें भी देखा जाता, उन जगहों पे आ जाते हो, रब करम फरमा देता है, रब मेहरबानियां फरमा देता है। हर जगह भी एक जैसा अंदाज नहीं होता। घर में बैठना और है, मस्जिद में बैठना और है, घर में रहना सहना और तरह का होता है, रब में घर में रहना सहना और होता है। लेकिन जब हरम में चले जाते हैं वहां चलना भी और हो जाता है, वहां बैठना भी और हो जाता है, वहां टोर भी और हो जाती है। इसलिए दाती मोहतरम जरा तवज्जो फरमाएं, जब काबतुल्लाह अल्लाहु अकबर, रब फरमाता है याद करो जब हमने अपने घर को, बैत को मसाबत नास, लोगों के लौटने की जगह बनाया और अमन की जगह बनाया। देखो लौट लौट कर लोग आते। अब हम गए हैं, कारी साहब गए हैं, इन्हें पूछो, इनका आज फिर दिल करता होगा कि मालिक करम फरमाए हम फिर जाएं, मालिक करम फरमाए फिर जाएं, फिर जाएं, फिर आएं, रजता ही नहीं बनता। बाकी हर घर में कहता देख लिया यार क्या बार बार जाना है, तुम मुझे किधर लेके जाए तो कोई नई चीज बतलाओ। ये हमारा मजाज, ये हमारी तबीयत, हमारी समझे फितरत है कि हम एक जगह को जब देख आते हैं, 2 दफा देख लेते हैं, हम पूर्व हो जाते हैं, कहते हैं इससे को एडवांस सिखाओ, इससे को जदीद चीज दिखाओ, हम वहां सफर के लिए जाएंगे। लेकिन काबतुल्लाह भी वही, और रोजा मुसबा भी वही, मक्का भी वही है, मदीना भी वही है। जब एक बार जाता है फिर दिल करता है, फिर जाता फिर दिल करता है, उसका दिल करता है कि बार बार जाऊं और अल्लाह के घर की भी ज़ियारत करूं और आमिना के लाल की रोजा पाक की भी ज़ियारत करूं। इसी में जरा सुनो, किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, वो अंदाज भी बड़ा उनका दिल को छूने वाला है और दिल ले जाने वाला है। दुनिया दे सफरा तो बंदा अक भी ते जाता है कि नाले थक भी ते जाता है। इधर 60-80 साल का बूढ़ा भी हो ना, उसे कहा जाए ना काबतुल्लाह जाना है, और सदा से चला भी ना जाता हो तो देखो उसमें मजा आ जाएगी कि अगर जरूर जाऊंगा, रोजा मुस्तफा मदीना को तड़पेगा, मैं जाऊंगा, तो मुझसे ऐसी जगह दिखाओ कि इतनी उम्र में बीमार भी हो तो उसमें जान पड़ जाती है, ईमान उसके अंदर मौजूद है, मोहब्बत मौजूद है, वो तड़पता है, कहता है चलो सांस ही वहां निकल जाए, काबतुल्लाह के सामने निकल जाए, रोज़ा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी जान निकल जाए, और मुझे क्या चाहिए। इसलिए शायर कहता है और दुनिया दे सफरा तो बंदा अक भी ते जानदा है, नाले थक भी ते जानदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। इसलिए दादे मोहतरम ये तो सादत है, ये तो किस्मत है। अब देखो कितना करम है, कितनी मेहरबानी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की 120 रहमतें नाज़िल होती। काबतुल्लाह जो तवाफ कर रहा होता है 60 अल्लाह पाक उसे रहमत अता फरमाता है, और जो उसके पास नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के घर के पास 40 रहमत अल्लाह उसे अता फरमाता है। और एक वो शख्स ना नमाज पढ़ रहा है ना वो तवाफ कर रहा है, फिर भी अल्लाह की करम नवाजी है उस पर, अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ बैठकर टिक टिकी बांध कर अल्लाह के घर को देख रहा है। यह किसी आम का घर नहीं है, ये रब का घर है। रब ने अपनी तरह निस्बत करके इस घर को शर्फ दिया है, और रब ने हुक्म दिया है कि यहाँ आओ और फिर मुझसे मेरी रहमतें पाओ, फजल पाओ। ये सिर्फ टिक टिकी बांध के देख रहा है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको 20 रहमतें अता फरमाता है, यानी बार बार देखेगा, रहमतें बरसेंगी, इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। हदीस पाक का ये भी मफहूम है कि नबी मुकर्रम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन-नज़्रु इलल बैत इबादा, अल्लाह के घर को देखना इबादत है, अल्लाह के घर को देखना इबादत है। अब जरा देखो आज लोग अजीब किस्म की बोलियां बोलते हैं। हम कहते हैं जरा गौर करो, काबतुल्लाह ये दीवारों से बना है और इसमें ईंटें हैं, निस्बत अल्लाह की तरफ हुई। देखो अल्लाह वहां नहीं है, अल्लाह इससे पाक है, लेकिन घर अल्लाह का है। अजमत उसकी कितनी है,
کہ جب آپ اسے دیکھتے ہو اللہ 20 رحمت عطا فرماتا ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ولی نہیں بنتا، وہ غوث قطب نہیں بنتا، ہاں عابد بنتا ہے، اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی بن جاتا ہے، حج کرنے والا حاجی بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا سخی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اعمال کرنے والا ہے اسے عامل کہا جائے گا، اسے متقی کہا جائے گا، اسے پرہیزگار کہا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ سب کچھ تو بندہ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی نہ کعبہ کو دیکھنے سے بنا ہے، صحابی نہ نماز پڑھنے سے بنا ہے، صحابی نہ اعمال صالحہ کرنے سے بنا ہے، صحابی چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے بنا ہے اور صحبت مصطفیٰ پانے سے بنا ہے۔